الذین خسروا انفسہم، کسی اور کا قصور نہیں، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوگی، وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے رہے، یعنی ان کا یا تو مذاق اڑایا، یا پوری طرح ان پر ایمان نہیں لائے، یا ان کے مطابق عمل نہیں کیا، ان کو ان کا حق نہیں دیا، کیونکہ ظلم عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، یعنی صرف زمین پہ چھوڑ نہیں دیا، تمہاری ضرورت کی ہر چیز بھی زمین پر بھیجی، لیکن تمہارا طرز عمل کیا ہے اے انسان؟ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو سب کچھ پا کر۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، یعنی انسان کی بہترین خوبصورت شکل اللہ تعالیٰ نے خود بنائی، کتنا پرفیکٹ، اس کو بیلنس طریقے سے بنایا۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر اتنی عزت بخشی کہ فرشتوں سے سجدہ کروایا، ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سب جھک گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، اس نے انکار کر دیا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا، یعنی یہ میرا حکم تھا کہ تم یہ کرو، تم نے کیوں انکار کیا؟ قال انا خیر من، بولا میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ جو بات ہے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں، یہ ایک تکبر کا جملہ ہے، چاہے انسان بول کے کہے یا اپنے دل میں رکھے، یہ انا کا مسئلہ ہے۔ ابلیس کو یہی انا کا مسئلہ لاحق ہوا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے کرتا تھا، وہ کہا جاتا ہے کہ بہت عبادت گزار تھا، اسی لیے فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ بہت نیک ہے، اس لیے اگر کوئی ایک بات نہیں بھی مانی تو کیا ہوا، اور پھر کیوں نہیں مانی اس نے جسٹیفیکیشن تلاش کی ہوئی تھی، اس کے پاس تعویل تھی، اس کے پاس بہانہ تھا، اس کے پاس جواب تھا، لیکن کیا یہ جواب درست تھا؟ کیا یہ جواب مان لیا گیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں انسان سے بہتر ہوں، میں انسان کے آگے کیوں جھکوں؟ اور پھر اس کا لاجک بھی پیش کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس کو دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا گیا، اور اس کے خیال میں آگ مٹی سے بہتر تھی، یہ بھی اس کا اپنا خیال تھا، حالانکہ آگ تو ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے، اور مٹی میں چیزیں ملٹیپلائی ہوتی ہیں، گروتھ ہوتی ہے، تو دیکھا جائے تو مٹی زیادہ فائدے کی ہے، اگرچہ ہر چیز کا اپنا ایک فائدہ بھی ہے، لیکن اس کے عقل نے اس کو سجھایا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے۔ اسی طرح انسان جب اللہ کی ہدایت کو معیار نہیں بناتا اور اپنی عقل کو معیار بناتا ہے تو بعض اوقات عقل اس کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے، جیسے ابلیس کے ساتھ ہوا۔ قال فاہبط منہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں سے اتر جاؤ، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہیں حق نہیں کہ یہاں تم تکبر کرو، اپنی بڑائی کی دھونس جماؤ، اپنے آپ کو اچھا سمجھو، فخرج، نکل جاؤ، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، انک من الصاغرین، تم چھوٹے ہونے والوں میں سے ہو، تم صاغرین میں سے ہو۔ صاغر کا مطلب وہ ہوتا ہے جو چھوٹی حیثیت اختیار کر لے، تو حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے وہ بندوں کی نگاہ میں بھی ذلیل ہوتا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں تو سخت ناپسندیدہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر سمجھے، تو جو ایسا کرتا ہے وہ دراصل ذلیل ہو کے رہتا ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی مجھے اس وقت تک زندگی دے دے کہ میں ان کو بھٹکاتا رہوں حتیٰ کہ دنیا ختم ہو جائے اور پھر یہ دوبارہ اٹھائے جائیں حساب کتاب کے لیے۔ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، چھٹی ہے تمہیں مہلت دے دی گئی۔ قال فبما اغویتنی، اب آپ دیکھیے مزید جرت، اللہ تعالیٰ کو الزام دے رہا ہے
کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، یعنی سجدے کا حکم دے کر، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے تو ایک حکم دیا تھا لیکن اس نے اس حکم کو بھی الٹا سمجھا۔ اب ایک شخص جو گمراہ ہو وہ کہے کہ اچھا اللہ نے حکم کیوں دیا، نہ دیتا تو نہ میں یہ غلط کام کرتا، تو یہ تو کوئی دلیل نہیں، یہ تو کوئی بہانہ نہیں۔ ہم مخلوق ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا رازق ہمیں جو کرنے کو کہے ہم خوش دلی سے کریں، نہ کہ اس پر اعتراضات کریں۔ تو اس نے اس کا بھی ایک بہانہ یا عذر تلاش کر لیا، چونکہ تو نے مجھے بہکایا تو میں بھی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے سیدھے رستے پر ان کے لیے بیٹھ جاؤں گا، ان کو تیری طرف نہیں آنے دوں گا۔ اب یہ ہے شیطان کا عزم اور ارادہ، اور یہ ہے اس کا پلان کہ بندے کو خالق کی طرف نہ جانے دے، وہاں سے اس کا رخ پھیر دے، ادھر ادھر کر دے، اس برائیوں کو اتنا خوبصورت بنا کے اس کے سامنے پیش کرے کہ وہ سمجھے کہ یہی زیادہ اچھا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان ابن آدم کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف راستوں پر بیٹھا ہوتا ہے۔ پہلے اسلام کے راستے میں بیٹھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کیا تو اسلام قبول کر کے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دے گا؟ وہ اس کی نافرمانی کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ ثم لآتینہم، پھر اس نے اپنی ساری پلاننگ بتا دی کہ میں کروں گا کیسے، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم، پھر اس نے اپنی ساری پلاننگ بتائی کہ میں یہ کام کیسے کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ضرور ان کے پاس آؤں گا ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اور شیطان دراصل یہی کر رہا ہے کہ انسان ایک طرف جانا چاہتا ہے تو وہاں کوئی رکاوٹ نظر آتی تو انسان واپس پلٹ آتا ہے خیر کے راستے سے، پھر اس کو خیال آتا ہے نہیں مجھے کر لینا چاہیے، پھر دوسری طرف سے جانے لگتا ہے تو وہاں سے کوئی رکاوٹ دیتا ہے، پھر پلٹتا ہے، پھر دوسری، پھر آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور پھر صرف وہی آگے بڑھتا ہے جس کے اندر عاجزی اور انکساری ہو، جس کا اللہ سے مضبوط تعلق ہو، وہ ثابت قدمی کے ساتھ اس راستے پہ چلتا رہتا ہے۔ تو شیطان نے اوپر اور نیچے کا راستہ نہیں مینشن کیا، یہ دو راستے کھلے ہیں انسان کی نجات کے لیے، کہ ایک طرف اوپر سے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھے، اور دوسری طرف اپنے اندر عاجزی اختیار کرے اور سجدے میں پڑا رہے، اللہ کے آگے جھکے، یعنی فزیکل سجدے کے علاوہ اطاعت کا جذبہ، اللہ کی فرما برداری کا جذبہ۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص شیطان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے اندر ہر وقت شکر گزاری پیدا کرے، اور شکر گزاری کیا ہے؟ نعمتوں کا اعتراف۔ اللہ نے جو دیا ہے اس کو دیکھے، دیکھنے کے قابل ہو۔ ناشکری کب آتی ہے؟ جب نعمتیں نظر ہی نہیں آتی، آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے اور انسان ہر وقت وہ دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے اور اسی کے لیے پریشان رہتا ہے، تو یہ چیز ناشکری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے، مال، اولاد، بچے، رشتہ دار، کھانے پینے کو رزق، زندگی کی راحتیں، صحت، آرام، سب کچھ، بہت مواقع، کام کے بہت سے مواقع، بہت سی اپرچونٹیز، یعنی اللہ کی نعمتیں اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ لیکن کس قدر ناشکری کی بات ہے کہ اگر انسان کے پاس سب کچھ بھی ہے اور صرف ایک چیز امتحان کے لیے اللہ نے نہیں دی تو انسان اسی پہ روتا چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو بدقسمت سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہ شیطان کا راستہ ہوتا ہے، شیطان اس راستے سے انسان پہ قابو پا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس صبح کے وقت اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جو کسی مسلمان کو گمراہ کرے گا میں اسے تاج پہناؤں گا۔ واپسی پر ان میں سے ایک کہتا ہے میں اسے ورغلاتا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ابلیس کہتا ہے ممکن ہے وہ دوبارہ نکاح کر لے۔ ایک آ کر کہتا ہے میں اسے پھسلاتا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کر دی۔ کہتا ہے ممکن ہے کہ وہ بعد میں ان سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ ایک آ کر کہتا ہے میں اس کے ساتھ چمٹا رہا یہاں تک کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ ابلیس کہتا ہے تو نے کمال کر دیا۔ ایک اور آ کر کہتا ہے میں نے فلاں کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس نے قتل کر دیا۔ ابلیس کہتا ہے تو بھی بہت اچھا ہے، پھر ان کو تاج پہنا دیتا ہے۔ فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا،
یقین رکھ کہ ان میں سے یعنی انسانوں میں سے جو تیری پیروی کریں گے، جو ناشکرا پن کریں گے اور جو تیرے راستے پہ چلیں گے، تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ اللہ کے راستے پہ چلتا ہے یا ابلیس کے راستے پر، کیونکہ وہ کھلا میدان میں آ گیا انسان کو بہکانے کے لیے، اور اس نے بتا بھی دیا، اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو امتحان کے لیے بھیج دیا کہ بھلا شیطان کے مقابلے میں کیا کرتے ہیں، اور دوسری طرف شیطان کو اجازت دے دی کہ وہ ان کو جا کے بہکائے جیسے وہ دنیا میں جا کے کرے گا۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔ یعنی شیطان کیا چاہتا تھا کہ انسان کو بے آبرو کر دے، انسان کا لباس اتروا دے۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ یعنی ان کے اندر طرح طرح کے وسوسے ڈالے اور سیدھی باتوں کو الٹا کر کے پیش کیا، یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اور اس نے ان سے قسم کھا کے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اور اسی طرح ہر جھوٹا لیڈر قسمیں کھا کے لوگوں کو بہکاتا ہے، تو شیطان نے بھی بڑا خیر خواہ بن کے آدم کو بہکانے کی کوشش کی، اس طرح دھوکہ دے کر، یعنی جھوٹی قسمیں کھا کے اور سبز باغ دکھا کے ان دونوں کو آہستہ آہستہ اپنے ڈھب پہ لے آیا۔ یعنی شیطان کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس وقت اس کے ٹریپ میں آ گیا، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ برائی کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سترے ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، جنت کا لباس ان سے اتروا دیا گیا، اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر حیا کا جذبہ فطری طور پر رکھ دیا گیا ہے۔ ننگا ہونا انسان کی فطرت میں نہیں، یہ اپنی فطرت کے خلاف جب جاتا ہے انسان، یا اس کی فطرت جب مسخ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے بے حیائی اور عریانی ایک خوبصورت کام ہو جاتا ہے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا؟ یعنی اصل چیز کیا تھی کہ اللہ نے منع کس چیز سے کیا ہے؟ وجہ کچھ بھی ہو، یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ درخت کڑوا تھا یا درخت کے اندر کوئی ایسی خاصیت تھی جو آدم کو نقصان دینے والی چیز تھی اس میں۔ اصل بات تھی کہ اللہ کا حکم۔ دنیا میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہو سکتی جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، لیکن عام طور پر انسان سوچتا ہے کہ اس میں حرج کیا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اتنا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے، کیا فرق پڑتا ہے، بہت سے لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں۔ نہیں، کوئی بھی چیز، کوئی بھی حجت، کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں۔ کسی بھی چیز کو کرنے یا نہ کرنے سے پہلے بس صرف یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا ہے ہم سے، کیونکہ عبادت نام ہی اطاعت کا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے، یہ بعد کی باتیں۔ بندے کے ایماندار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو اللہ نے کہا ہے اس کو کر گزرے، یہی ماننا ہے اللہ کو۔ دونوں بول اٹھے، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ یہی فرق ہے شیطان اور انسان میں۔ شیطان اکڑ گیا، دلیلیں دینے لگا، بہانے کرنے لگا، اور اس نے چیلنج کر دیا۔ اس کے برعکس جب آدم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ بھول ہو گئی، خطا ہو گئی، فوراً پلٹ آئے اور رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اب ہمارے سامنے بھی یہ دونوں راستے کھلے ہیں کہ غلطی ہونے پر شیطان کا راستہ اختیار کرے یا اپنے باپ آدم علیہ السلام کا۔ اب جو جس کا راستہ اختیار کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا اتر جاؤ، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یعنی انسان انسان کا، یا انسان شیطان کا اور شیطان انسان کا۔ اور ایک حقیقت ہے کہ قرآن مجید میں شیطان کو انسان کا کھلا دشمن بتایا گیا۔ کھلا اس نے کہ اس نے اپنا منصوبہ بھی کھول کے بتا دیا تھا، وہ کوئی
چھپ کے نہیں سب کچھ کر رہا، اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا ضرور. تو ہر انسان کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی اطاعت کے خلاف ہو وہ دراصل شیطان کا راستہ ہوتی، خواہ وہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو. اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے. آنا تو آدم علیہ السلام کو زمین پر ہی تھا، کیونکہ اللہ نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ زمین پر بھیجے ان کو اور پھر ان کی اولاد کو، اور پھر ان کا امتحان لیا جائے. لیکن اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو دوسرا طریقہ ہوتا زمین پہ آنے کا، لیکن یہ سارا ٹیسٹ وہیں پر کروا دیا گیا کہ دیکھو یہ پیش آنا ہے، دنیا میں یہ سب کچھ ہوگا. اگر تم نے شیطان کی بات مانی تو انجام یہ ہوگا، یعنی اللہ کی ناراضگی، اور اگر اللہ کی بات مانی تو پھر اللہ کی رضامندی ہوگی. اور اگر کسی وقت انسان ہونے کے ناطے شیطان کے راستے پہ چل پڑے تو پلٹ آنا، اس کا ساتھ نہیں دینا ہمیشہ کہ انجام اس کے ساتھ نہ ہو. پھر فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، کیونکہ شیطان انسان کا لباس اتروانا چاہتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ لباس کی اہمیت پر مزید بات فرماتے ہیں. اور اس واقعے سے خاص طور پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اے اولاد آدم ہم نے تم پہ لباس نازل کیا، یعنی اللہ کی طرف سے حکم ہے لباس پہننے کا. کس لیے؟ کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے. اور اگر انسان اللہ کے اس لباس کو قبول نہیں کرتا، اتار کے رکھ دیتا ہے پورا یا آدھا، تو یہ اللہ کی سخت نافرمانی ہے. اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، یعنی محتاط لباس. اور تقوی دل میں ہوتا ہے، یعنی جب دل کے اندر شرم و حیا ہوگی تو ہی جسم کے اوپر نمایاں ہوگی. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی لباس اللہ کی نشانی ہے. باقی سارے جانوروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لباس پہنا کے ہی بھیجا. جیسے چڑیا کے پر ہیں تو مچھلی کے اوپر بھی ایک خاص قسم کی سکن ہوتی ہے، اور باقی جانوروں پر بھی کسی پہ بال کسی پہ کھال، مستقل لباس. لیکن انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چوائس رکھی کہ وہ اپنی اور مختلف چیزیں پیدا کی جن کو وہ بطور لباس استعمال کر سکتا ہے، بہت سی ورائٹی رکھی. تو ان سب نعمتوں سے انسان فائدہ اٹھائے لیکن اللہ کی نافرمانی کا لباس نہ پہنے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لباس اتار بیٹھو دنیا میں، تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے. وہ اور اس کے ساتھ ہی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. لہٰذا شیطان کی نظروں سے بچنے کے لیے جب انسان لباس اتارے تو بسم اللہ پڑھے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب کوئی لباس اتارے تو بسم اللہ کہے. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے، وہ ان کے دوست ہیں، ان کے رہنما ہیں، اور ان کو طرح طرح کی باتیں ان کے دل میں ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ غلط کام تیزی سے کرتے رہیں. شیطان کے ساتھی کون ہیں؟ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں، بے حیائی کا کام کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا، ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. اصل میں اہل عرب جو تھے وہ طواف یعنی عبادت بھی ننگے ہو کے کرتے تھے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے میں ایسا کچھ نہیں تھا. تو جب ان کو منع کیا جاتا تو وہ کہتے نہیں ہمارے ہاں تو ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے. اور ان کی تعویل کیا تھی جو شیطان نے ان کو سجائی ہوئی تھی کہ جس لباس میں ہم گناہ کرتے ہیں اس لباس میں اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. اب اس قسم کی تعویلیں کر کے اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرے تو اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. بہرحال ایک تو غلط کام اور دوسرا پھر اس کو اللہ کے ذمے کرنا، اس سے بھی بڑا ظلم، اللہ پہ جھوٹ باندھنا. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا، کبھی نہیں. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد. کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو، یعنی اللہ کی طرف رکھو
اس کی خاطر عبادت کرو اور جس رخ پہ اس نے عبادت کرنے کو کہا ہے وہی کرو، اور اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے، یعنی کل قیامت کے دن اٹھ کر حساب کتاب دینا ہوگا۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ شیطانوں کے پیچھے چلنے والے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان نے خود غلط کر کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیا تھا۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو، یعنی لباس پہنو۔ وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، کیونکہ اسراف بھی شیطان کا راستہ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ انہ لا يحب المسرفین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی خواہ کھانے کا معاملہ ہو یا لباس کا معاملہ ہو یا پھر کسی بھی اور جگہ پر اعتدال پہ رہنا، اور بہترین راستہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ مثلا کھانے پینے کے بارے میں بھی واضح ہدایات دی ہیں کہ انسان کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، ان سے کہہ دیجئے کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، یعنی دنیا میں اللہ نے جو رنگ پیدا کیے، جو مختلف نعمتیں پیدا کی، ان کو جائز حدود کے اندر استعمال کرنا یہ بھی شکر گزاری ہے۔ اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی، کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی، یعنی جو اللہ کے وفادار بندے ہیں۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں، بے شرمی کے کام، بے حیائی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے ہوں، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی کی فرمائی ہوئی ہے۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم نہیں ہوتی، یعنی جس طرح انسانوں کی زندگی ہوتی ہے اسی طرح قوموں کی زندگی بھی ہوتی ہے، اور جس طرح نیکیاں انسانوں کی زندگی میں اضافہ کرتی ہیں اسی طرح خیر و بھلائی کی روش قوموں کی زندگیوں میں اضافے کا باعث ہوتی ہے، اور اس کے برعکس اللہ کی نافرمانیاں انسان کی زندگی میں بے برکتی پیدا کر دیتی ہیں اور قوموں کی زندگی میں بھی خسارے اور زوال اور تنزل کا سبب بنتی ہیں۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بچوں، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں، یعنی آدم کی اولاد میں سے، انسانوں میں سے، جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، پچھلی غلطیوں سے توبہ کر لے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، یعنی اطاعت نہیں کریں گے، سرنڈر نہیں کریں گے، نہیں جھکیں گے، وہی اہل دوزخ میں سے ہوں گے۔ دوزخ متکبروں کا ٹھکانہ ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یعنی دنیا میں جتنے دن کی مہلت ہے ان کے پاس، اور اچھی یا بری زندگی گزارنا جو بھی ان کے حصے میں ہے وہ گزار کے پھر اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی
جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے، اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کی بجائے پکارتے تھے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن کا سہارا لیتے تھے، جن کی طرف مشکلات میں تم رجوع کرتے تھے، جن سے دعائیں مانگتے تھے، جن کے نام کی نظر نیاز دیتے تھے، کدھر ہیں وہ کیوں نہیں چھڑانے آ رہے تم کو؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اس وقت تو کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ واقعی ہم حق کے انکاری تھے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، یعنی لیڈرز اور فالوورز۔ تو پہلا گروہ پچھلے گروہ کا ایک طرح سے لیڈر ہوگا کیونکہ وہ اس کو فالو کر رہا ہوگا۔ اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے دو۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو، کیونکہ ہر گروہ کسی نہ کسی کو یا تو فالو کر رہا تھا یا کوئی اس کو فالو کر رہا تھا، تو اس وجہ سے سب سزا میں شریک ہو۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر تم ہم پہ الزام لگا رہے ہو تو تم کو ہم پہ کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ قرآن مجید میں بارہا اہل دوزخ کی یہ تکرار بیان کی گئی ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آج دنیا میں انسان آنکھیں بند کر کے جب دوسروں کو فالو کرتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے مخصوص طریقوں پہ چل کے، اور ایک دفعہ بھی عقل سے کام نہیں لیتا کہ دیکھے کہ وہ کدھر جا رہا ہے اور کس کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا کیونکہ اس نے دنیا میں عقل سے کام نہیں لیا اور اللہ کی آئی ہوئی ہدایت کو نہیں دیکھا، بس صرف یہ دیکھا کہ جن کو وہ فالو کر رہا ہے وہ کیا فرما رہے ہیں، وہ صحیح ہے یا نہیں، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے جا رہا ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا، جیسے سوئی کی سوراخ سے اونٹ نہیں گزر سکتا، یہ لوگ یہ متکبر اور سرکش جنت میں نہیں جا سکتے۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اڑنا، یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے ہیں، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، یعنی دنیا میں انسان باہم جب رہتے ہیں تو ان کے درمیان کچھ رنجشیں، بدمزگیاں، غلط فہمیاں اور بہت سی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن جنت ایک ایسی خوبصورت جگہ ہے جہاں کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی برا گمان نہ ہوگا، اور دنیا میں جو ایک دوسرے کے لیے برے گمان تھے وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک نہر، ایک پل پہ روک کر ان کے دلوں کو دھو کے صاف کر دیا جائے گا، اور پھر وہ ایک دل والے کی طرح، یعنی سب کے دل ایک جیسے ہوں گے، پھر وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، ان کے سب اختلافات اور آپس کی مس انڈرسٹینڈنگز ختم کر دی جائیں گی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ وہاں بھی وہ شکر گزار ہوں گے کیونکہ دنیا میں وہ شکر گزار تھے، اللہ کی ہدایت پر خوش ہوتے تھے، اور یہی چیز ان کے ساتھ جنت تک جائے گی، کیونکہ شیطان انسان کو اللہ سے بدگمان کرنا چاہتا ہے، اللہ والوں سے بدگمان کرنا چاہتا ہے، دین سے بدگمان کرنا چاہتا ہے، تو یہ لوگ شیطان کی ان ساری باتوں سے بچ کر اللہ کے شکر گزار بن کر ہدایت کے راستے پہ چلتے رہے، یہاں تک کہ اپنے اچھے انجام کو جا پہنچے، جو حقیقت میں کامیابی و کامرانی کا اصل مقام ہے۔
اس وقت تو اقرار کریں گے ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے. اس وقت ندا آئے گی یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے. پھر عمل کی بات ہو رہی ہے اور انسان کے لیے سب سے مشکل عمل ہی ہو جاتا ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ. اب جنت والے جنت میں پہنچ گئے، جہنم والے جہنم میں. اب ان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے. پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں. تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کیا؟ اللعنۃ اللہ علی الظالمین. اللہ کی لعنت ظالموں پر. کون ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا. جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے. وبینہما حجاب. ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی، ایک دیوار ہوگی جس کی بلندیوں آراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ انبیاء ہوں گے جو بلند درجوں والے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اور برے عمل بالکل برابر ہوں گے، کیونکہ وہاں ذرے کے برابر، ایک پنسل کے ڈاٹ کے برابر بھی کسی کا نیک عمل اور برا عمل جو ہے وہ تول لیا جائے گا. اللہ کے ہاں اتنے سینسیٹیو ترازو ہیں. تو جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں، اور جن کا فیصلہ یا رزلٹ پینڈنگ ہوگا وہ اس اونچی جگہ پر کھڑے ہوں گے اور دونوں طرف لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچانیں گے، یعنی لوگوں کو پہچان لیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. لم يدخلوها وهم يطمعون. یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، انتظار میں ہوں گے. اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ان ظالم لوگوں میں ہمیں شامل نہ کیجیے. پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جس کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے، دنیا کے وسائل. اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج. اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پہ ڈال دو، یا رزق جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو. تمہارے پاس اتنا کچھ ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں منکرین حق پر حرام کر دی ہیں. کون؟ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، کھیل اور تفریح بنا لیا، جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا. اب کھیل کیا ہوتا ہے؟ جب دل چاہ کھیل لیا، جب دل چاہ بور ہو گئے چھوڑ دیا. تو کچھ لوگ دین کو اس طرح لیتے ہیں، جب ایک جوش آیا کچھ کام کر لیے اور جب بور ہو گئے تو سب کچھ چھوڑ کے ایک طرف ہو گئے. یا یہ کہ دین کو سیریسلی نہیں لیا، کیونکہ کھیل کو انسان سیریس نہیں، وہ کہتا ہے کھیل ہی ہے، ہار جیت وقتی ہے. تو انہوں نے آخرت کے معاملے کو بھی کھیل کی طرح لیا اور دین کے احکامات کو بھی انہوں نے سنجیدگی سے نہیں لیا. اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا. انسان کے پاس جب صحت ہوتی ہے، فراغت ہوتی ہے، تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید وہ ہمیشہ اسی حال میں رہے گا اور یوں ہی دن صبح چڑھے گا اور پھر شام ہوگی اور آرام کر کے پھر ایک اور دن کے مزے کریں گے. حالانکہ یہ سب بہت کاؤنٹڈ، گنا ہوا محدود نمبر آف ڈیز ہیں جو انسان کے پاس ہیں دنیا میں، اور بہت جلد ختم ہو جانے والے، کیونکہ جس چیز کو گن لیا جائے وہ تو ایک دن ختم ہو ہی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. اس گفتگو سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر انسانوں کی قوت سماعت، قوت بصارت کتنی تیز ہو جائے گی کہ وہ دور، ہزاروں میل دور ایک دوسرے سے بھی کمیونیکیشن کر رہے ہوں گے. جنت اور جہنم والے بھی اور آراف والے بھی اور باقی سب بھی.
تو ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ اس دنیا کی چیزیں بالکل مختلف ہیں، لیکن آج کے دور میں بھی جو انسانوں کے درمیان کمیونیکیشن کے ذرائع آ چکے ہیں، اس بنا پر یہ سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہاں اتنے فاصلوں سے گفتگو کیسے ہوگی۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے، یعنی اس میں تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ حقیقت کیا ہے، کامیابی کے کیا اصول ہیں، کن باتوں پہ اللہ ناراض ہوتا ہے، کن چیزوں کو انسان سے، یعنی انسان سے کیا چیزیں مطلوب ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں ہمیں بتا دی گئی ہیں۔ اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے طریقے زندگی میں کیا لاتے ہیں اور کیا نہیں۔ جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، یعنی جو مانے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا اس کے لیے تو یہ بہت خوش قسمتی کا باعث ہوگا۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ یعنی جب صحیح اور غلط کا فرق پتہ چل گیا تو پھر انسان کو چاہیے کہ صحیح رستے پہ چل پڑے اور اپنا کام شروع کر دے۔ لیکن اگر انسان سب کچھ جان کر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا تو پھر کس بات کا انتظار ہے اس کو کہ انجام سامنے آ جائے، دنیا ختم ہو جائے اور پھر ان کو ہوش آئے؟ تو جس دن وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کیا تھا وہ کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کر دیں، کوئی ہیلپر مل جائے، یا ہمیں دوبارہ واپس بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے دوسرے طریقے پر کام کر کے آئیں۔ یعنی وہاں جا کر ان کو خیال آئے گا کہ اچھا ایک چانس اور مل جائے، اب ہم اچھے بن کے آئیں گے۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، یعنی اب واپسی کوئی نہیں ہے۔ اور وہ سارے جھوٹ، یعنی تعویلیں وغیرہ جو انہوں نے تصنیف کیے ہوئے تھے، اپنے لیے کچھ سوچ قائم کر رکھی تھی اپنی عقل کی بنا پر کہ نجات کے کچھ نسخے ڈھونڈ رکھے تھے، وہ آج ان سے سب گم ہو گئے۔ وہ اس میں سے کوئی چیز کام نہیں آئے گی کیونکہ وہ حقیقت کے خلاف تھے، سچائی کے اپوزٹ تھے۔ وہ اپنی ایک ان کی فینٹیسی ورلڈ تھی جس میں رہ رہے تھے، اور انہوں نے اپنی نجات اور نقصان کے جو چیزیں اپنے ذہن میں ایجاد کر رکھی تھی وہ وہیں کہ وہیں سب ختم ہو گئی، ساتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں، یعنی سب اللہ کی بات مانتے ہیں۔ تو اے انسان تم نہیں مانو گے؟ خبردار رہو، اسی کی مخلوق اور اسی کا حکم، ہر جگہ ساری مخلوق اللہ کے حکم کی تابعدار فرما بردار ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ ادعو ربکم، ایسے رب کو پکارو، اس سے مدد مانگو، کیسے؟ تضرعاً، گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیتاً، چھپکے چھپکے بھی، یعنی دل کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں، ایک وقت میں ایک طریقہ، دوسرے میں دوسرا۔ یعنی تمہارا اپنا رب ہے، اسی نے تم کو بنایا ہے، اپنی ضرورتوں اور حاجتوں میں انسانوں کی طرف مت دیکھو، اس کی طرف رجوع کرو، اس سے مانگو۔ انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی عبادت میں بھی انسان کو اعتدال پر رہنا چاہیے، دعا مانگنے کے طریقوں میں بھی انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، اور اس میں وہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ اور بہترین طریقہ کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو آپ نے کر کے دکھا دیا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی، یعنی اس کے انتظام کو خراب نہ کرو۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کی بندگی سے نکل کر اپنے نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے، خواہشات کے پیچھے چلنے لگتا ہے، پھر فساد پھیلتا ہے۔ اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ اب یہ دعا مانگنے کے سب آداب یہاں بتا دیے گئے کہ جب انسان اللہ کو پکارے تو پھر ایک طرف ڈر بھی ہو اپنے گناہوں سے اور دوسری طرف امید بھی ہو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین سے بہت قریب ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوں
تو پھر وہ احسان کی روش اختیار کرے، نیک کام کرے، اچھے کام کرے اور پھر دعا مانگے۔ اسی لیے قرآن مجید پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، صدقہ خیرات کرنے کے بعد، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بعد، اس کی مشکل آسان کرنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے۔ پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے۔ یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور کس طرح اس کے حکم سے پھر کائنات حرکت میں آ جاتی ہے اور بندوں کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اور وہاں میਂہ برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ یعنی اس لیے مایوسی کی کوئی گنجائش ہی نہیں دنیا میں۔ دیکھو اسی طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں۔ شاید تم اس مشاہدے سے سبق لو، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یعنی مختلف انسان بھی زمین کے مختلف حصوں کی طرح ہیں کہ کچھ لوگوں پر ہدایت کی بارش برستی ہے تو وہ بہت پروڈکٹیو ہوتے ہیں، بہت اچھے ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ پہلے سے بھی زیادہ وہاں دلدل ہو جاتی ہے، اس زمین کی طرح بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو۔ اب یہ شیطان کے پیچھے چلنے والے لوگ پیغمبر کو گمراہ قرار دے رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، اب دیکھیے پیغمبر کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو، قوم کے لوگوں کو اپنا بھائی کہتا ہے، انتہا درجے کی خیرخواہی۔ میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور یہی پیغمبروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے پیغام بندوں تک لے کر آتے ہیں۔ تمہارا خیر خواہ ہوں، یعنی کسی کی ہدایت کا اور کسی کو سیدھی راہ دکھانے کا کام کیا نہیں جا سکتا جب تک کہ ان کی خیر خواہی مقصود نہ ہو۔ اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی، نصیحت آئی، تاکہ تمہیں خبردار کرے کہ تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی تمہیں اس ہدایت کو قبول کرنے میں کیا مشکل ہے سوائے اس کے کہ تم پیغمبر کو اپنی طرح کا ایک انسان سمجھ کر اس کی بات جھٹلا رہے ہو؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے جن کو حق نظر ہی نہ آیا۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا علیہ السلام، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو۔ سب پیغمبروں نے ایک ہی پیغام دیا اپنی قوموں کو، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کا۔ ما لکم من الہ غیرہ، اور شرک سے بچنے کا، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ افلا تتقون، کیا پھر تم بچو گے نہیں، یعنی غلط طریقوں سے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہو، یعنی ہدایت دینے والے کو بے عقل قرار دے رہے ہیں، ان کی اپنی عقل کو کیا ہو چکا، اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، یعنی پیغمبر کانفیڈنٹ ہوتا ہے اور اپنے دفاع بھی کرنا جانتا ہے، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، اپنی صحیح اصل حیثیت بتائی، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی؟ یعنی تمہیں رکاوٹ کیا ہے حق نہ ماننے میں؟ صرف یہ کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا، نعمتیں یاد کرو اور تمہیں خوب تنومند کیا، طاقت عطا کی، پس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔
انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں؟ یہ ہے تمہارا پیغام؟ کیونکہ وہ شرک میں مبتلا تھے، اس لیے ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ کوئی شخص ہمیں پوری قوم کے خلاف چلنے کا حکم دے رہا ہے اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی ہے اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پہ جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے؟ یعنی کسی کو بارش کا خدا کہتے ہو، کسی کو ہوا کا، کسی کو آگ کا، کسی کو بیماری کا۔ تو یہ سب تو تمہارے اپنے رکھے ہوئے نام ہیں، ان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں۔ اللہ کے سوائے اس کائنات میں کوئی رب ہے ہی نہیں، تو جن کو تم رب کہہ رہے ہو وہ تو رب نہیں ہے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پہ جھگڑتے ہیں؟ یعنی یہ تم نے صرف نام رکھ لیے، ان کی حقیقت کچھ نہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا علیہم السلام، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو۔ وہی پیغام جو نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام دے چکے، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے۔ اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محلات بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ پس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ۔ فاذکروا آلاء اللہ، اس کی نعمتیں یاد رکھو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، یعنی تکبر میں مبتلا تھے، کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے، کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ یعنی ان کو بھی بھٹکانا شروع کر دیا۔ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں اسے ہم مانتے ہیں۔ یعنی ایمان انسان کے اندر ایک جرت بھی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے بڑوں اور ان کے ٹرینڈز اور طریقوں کو چھوڑ کر حق پر قائم رہے۔ ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے لیکن حق کو نہ سمجھ سکے پھر بھی، کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو جھکنا پڑتا ہے، عاجزی درکار ہوتی۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پوری سرکشی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے، اور صالح سے کہہ دیا علیہ السلام کہ لے آؤ وہ عذاب جس کی دھمکی تم ہم کو دیتے ہو، اگر تم واقعی پیغمبروں میں سے ہو۔ پھر کیا ہوا؟ آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے، یعنی زلزلہ آ گیا۔ اور ایک اور جگہ پر چیخ کا ذکر آتا ہے، کہیں کڑاکے کی بات آتی، کہیں طاغیہ سخت زور کی آواز کی بات آتی ہے۔ تو بہرحال ایک آفت آ گئی ان پر اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے، اٹھنے کی بھی ہمت نہ ہوئی ان کو۔ اور صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے بستیوں سے نکل گئے، اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں، تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا علیہ السلام۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، یعنی خلاف فطرت کام، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخر کار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک پتھروں کی بارش۔ پھر دیکھو ان مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، وہی پیغام اللہ کی عبادت کا، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔
تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو. یعنی ہر پیغمبر نے ایک پیغام وہی دیا جو کامن تھا سب کے بیچ میں، اور پھر ہر قوم کے حسب حال ان کو نیکیوں کا حکم دیا اور ان کی خاص برائیوں سے روکا. تو ان کی خاص برائی کیا تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. بزنس تجارت پیشہ قوم تھی اور وزن اور پیمانوں میں خرابی کرتے، کمی کرتے. لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر واقعی تم مومن ہو. اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے درپے نہ ہو جاؤ. یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، یعنی تمہاری آبادیوں میں بھی برکت دی. اور آنکھیں کھول کر دیکھو دنیا میں مفسدوں کا انجام کیا ہوا. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. 8ویں پارے کا اختتام ہوا. اب اس پارے کے بارے میں آپ نے جو کچھ سنا، اگر اس بارے میں مزید آپ کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. اپنے جی، قرآن پاک کا جو حصہ آپ نے آج بیان فرمایا، الحمدللہ ہر بات ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت پر مبنی ہے، لیکن جو بات بہت واضح طور پر آج سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ انسان کے لیے زندگی گزارنے کی 2 اپروچز ہیں. یعنی دیر آر 2 اپروچز آف لائف، جس میں ایک رستہ تو خواہشات کا، یہ ڈیزائرز کا رستہ ہے، اور دوسرا رستہ علم کا رستہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر ان آیات میں بتا دیا کہ جب ایک انسان ڈیزائرز کا رستہ اختیار کرتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو میس اپ کر دیتا ہے. مثلا کھانے پینے کے حوالے سے انسانی معاشروں میں جو خرابیاں آ جاتی ہیں، نہ صرف یہ بلکہ اولاد کے حوالے سے وہ اتنا بے رحم ہو جاتا ہے کہ ان کو قتل کرنے لگتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا رستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کا رستہ بیان فرمایا، جس کے لیے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو تورات نازل کی گئی اس کا ذکر فرمایا گیا، اور پھر قرآن پاک کا ذکر فرمایا گیا. اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاریخ انسانی کے ہر دور میں علم کو انسانوں کو پرووائڈ کیا اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے. اور بڑا انٹرسٹنگ مجھے جو لنک لگا اگلی سورہ کے اندر، سورۃ الاعراف کے اندر، وہ یہ کہ پھر کچھ قوموں کا تذکرہ کر دیا گیا جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے علم کو ریجیکٹ کر کے اپنی ڈیزائرز کے رستے کو فالو کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ تاریخ انسانی نے دیکھا کہ ان کے آج جو تباہ شدہ ان کے آثار ہیں، کھنڈرات ہیں، وہ دراصل اس بات کی دلیل ہیں کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے گئے علم کو ریجیکٹ کر کے اپنے لیے ہی بربادی کی. بہت اچھی ایویڈنس دے دی گئی جنتی لوگوں کی کہ جہاں پر وہ جنت میں پہنچ کر یہ کہتے ہیں، اس بات کو ایکنالج کرتے ہیں الحمدللہ کہ اس نے ہمیں ہدایت کا رستہ پرووائڈ کیا. تو 2 مختلف اپروچز زندگی گزارنے کی، 2 مختلف اعمال، 2 مختلف انجام کے اوپر ختم ہوتے ہیں. تو یہ بات آج مجھے بہت اسٹرائک کی کہ قرآن پاک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے بھیجا ہے وہ آج بھی اسی طرح ریلیونٹ ہے، اور قرآن پاک پر عمل کرنے میں ہی دراصل ہماری نجات ہے اور ایٹرنل سکسیس ہے. تو گویا سکسیس فیکٹر ہماری زندگی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے علم کو فالو کرنے میں ہے. یہاں سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے شیطانی رویے کا ایک ذکر کیا ہے کہ اس نے کہا انا خیر منہ، کہ میں اس انسان سے بہتر ہوں تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں. تو یہ جملہ کہنے کے بعد اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق وہ خراب ہو گیا. تو آج کل جو ہمارے آپس کے تعلقات کی خرابی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کی بات کیوں مانوں، یا اگر غصہ بھی ہوتے ہیں تو اس نے مجھے ایسا کیوں کہا، یا اگر کوئی حق بات بتاتا ہے تو تب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے کیوں کہا ایسے. تو اس طرح ہمارے آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اگر یہ چیز ہمارے اندر سے نکل جائے تو ہمارے تعلقات اچھے ہوں اور آپس کے معاملات کرنا آسان ہو جائے ہمیں. آج کے لیسن میں یہ کہا گیا کہ درجات جو ہیں انسان کے، اس کا دار و مدار عمل پہ ہے. تو عمل ہمارا تبھی قابل قبول ہے جب ہماری نیت اچھی ہو، اور عمل جب بھی قبول ہوگا جب وہ توحید خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ہر عمل توحید پہ ہو، جب ہی ہمارا عمل قبول ہوگا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا سنا
ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔